حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اس کا ایک جادوگر بہت ہی مقرب تھا۔ اس نے ایک بار کہا کہ اے بادشاہ، کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی کو میرے پاس بھیج دیا کرو تاکہ میں اپنا جادو اسے سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کا انتخاب کیا۔ وہ اس جادوگر کے پاس آتا جاتا اور راستے میں ایک راہب تھا، یہ اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس لڑکے کو راہب کی باتیں بڑی پیاری لگتی۔ ایک دفعہ کیا دیکھا کہ ایک خوفناک جانور ہے اور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب حق پر ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس خوفناک جانور کی طرف مارنے سے پہلے کہا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر مردود ہے اور راہب کا مذہب اچھا ہے تو جب یہ پتھر جانور کو لگے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس نے پتھر مارا، وہ جانور ہلاک ہو گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ تو یہ راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ اسے بتایا اور اس نے کہا کہ اے لڑکے، اللہ کے حضور تمہارا مقام بہت زیادہ ہو چکا ہے، ان قریب تم پر آزمائش بھی آئے گی، تو لہذا میرا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ یہاں تک کہ وہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے مادرزاد اندھوں کو، کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سے اتنے مریضوں کو شفا عطا کی۔ ایک بادشاہ کا بہت ہی قریبی شخص تھا یا اس کا وزیر خزانہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور یہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لے کر آیا۔ تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے گا تو پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو بادشاہ کا جو وزیر خزانہ تھا یا اس کا قریبی شخص تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آیا۔ اس لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ یہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے روشن ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میرا رب بھی وہی ہے اور تیرا رب بھی وہی ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو بادشاہ نے غضبناک ہو کر اسے اس قدر تکلیف دی کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا اور لڑکے کو قید کر کے اس قدر ظلم و ستم کیا گیا کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور راہب کو کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے آرا چلوا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے، سر پر آرا چلوا کر دو ٹکڑے کر دیے اور بادشاہ کا جو وزیر خزانہ تھا، قریبی شخص تھا، اس کے سر پر بھی آرا چلوا کر دو ٹکڑے کر دیے اور اس لڑکے کو سپاہیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے بلند ترین چوٹی پر لے جاؤ اور اس پہاڑ سے اسے نیچے گرا دو تاکہ یہ شہید ہو جائے۔ جب سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پہ چڑھے تو اس لڑکے نے دعا کی، زلزلہ آیا اور سارے کے سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور یہ بالکل سلامت بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اور سپاہیوں کے حوالے کیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور گہرے پانی میں اسے پھینک دو، اور کشتی پر بٹھایا گیا اور اس لڑکے نے پھر دعا کی، کشتیاں تباہ ہو گئیں اور وہ پھر بادشاہ کے سامنے بالکل سلامت آ گیا اور کہا کہ اے بادشاہ کہ تم مجھے کبھی ہلاک نہیں کر سکتے،
میری موت ایک ہی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا، اور مجھے سولی پر لٹکانے سے پہلے جب تیر مارو اور یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے کہ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اب جب اس لڑکے کو سولی پر لٹکایا جانا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، وہ یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ آئے، اور جب بادشاہ نے اسے شہید کرنا چاہا تو اس نے ایسا ہی کیا کہ تیر مارنے سے پہلے اس نے کہا بسم اللہ رب الغلام، اور اس لڑکے کی کن پٹی پر تیر مارا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، انہوں نے دیکھا کہ خود یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اسے بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے ہی اس بچے کو شہید کرنا پڑا، ورنہ اس نے کتنے جتن کیے اور اسے شہید نہ کر سکا۔ تو جب اس کی شہادت کا منظر ہزاروں لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ بلکہ ہزاروں کے ہزاروں وہ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ سخت غصے میں آیا تو اس نے کہا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس نے آگ کی خندقیں کھدوائی، اور جس وقت آگ کے شعلے بلند ہو گئے اور اس نے مومنین کو زندہ جلانا شروع کیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس نے زندہ جلا دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک عورت آئی، اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے کہا کہ ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ جب بچے کی یہ گفتگو سنی تو ماں کا جذبہ ایمان بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی، اور ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے اس مومنہ عورت کو اس کے بچے سمیت زندہ جلا دیا، اور بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے پر بیٹھے مومنین کو جلتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منا رہے تھے۔ اچانک اللہ وحدہ لا شریک کا قہر ان پر ٹوٹا اور ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اس بادشاہ کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سارے کے سارے چند لمحوں کے اندر جل کر راکھ ہو گئے، اور یوں اللہ وحدہ لا شریک نے ہزارہ مسلمانوں کو اس بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کھائی والوں پر لعنت ہو اس بڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہے جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو پتا چلا کہ نیک بندوں کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کے وقت شاکر رہتے ہیں، صابر رہتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کی جو ہے وجہ ہوتی ہے۔ اور وہ تکلیفوں سے جو اللہ کے راستے میں آتی ہیں گھبراتے نہیں ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے ثواب عظیم حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اس قرآنی واقعے سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، کہ جب وہ لڑکا کسی مادرزاد اندھے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے، کوڑ کے مریض کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں جب دوسرے نبیوں کے جو امتی ہیں اور ان کے اندر جو ولی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے اندھوں کو آنکھیں مل سکتی ہے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو سرکار کی امت کے ولیوں کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مارا تھا اور اس لڑکے کی کن پٹی پہ لگا،
اور اس لڑکے نے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، صدیاں گزر گئیں، اور اس بچے کی لاش ظاہر ہوئی، اور وہ علاقہ فتح ہوا جس علاقے میں اس بچے کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس لڑکے کی لاش جب ظاہر ہوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس نے اب بھی اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو نیچے سے خون جاری ہو گیا، ہاتھ دوبارہ رکھا گیا تو خون تھم گیا، رک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس بارے میں خبر دی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیغام بھیجا، بلکہ اس لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی اس کی قبر میں اس کو دفن کر دو، اس پر مٹی ڈال دو، یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے اور اللہ وحدہ لا شریک اس کو اس کی قبر سے اٹھائے۔ تو نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی، نہ جانے کتنے ہزاروں سال گزر گئے، تو اس کا جسم جوں کا توں سلامت تھا۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کے جسم گلتے نہیں، سڑتے نہیں، ان کے جسم جوں کے توں باقی رہتے ہیں۔ جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔